من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہے، ہم اسے دنیا کی پاکیزہ زندگی اور عمدہ زندگی ہم ضرور عطا کریں گے، اور ہمیں اسے بدلہ بھی دیں گے ان بہترین عملوں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ گرامی قدر سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عمل صالح، نیک عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کی توفیق سے بیان کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نیک اعمال کون کون سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک باتوں کی جانب جو ہے وہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ کون کون سے نیک عمل ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ کامیابی کا دار و مدار اور انحصار ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے اوپر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں ایسے بندے کے لیے خیر اور بہتری اور بھلائی اور کامیابی کا اعلان فرمایا ہے، اور اسے بہترین بدلہ دینے کا اعلان کیا ہے جو انسان اس دنیا کی عارضی زندگی میں اپنی قیمتی اوقات کو نیک اعمال میں صرف کرتا ہے۔ سب سے پہلے نیک عمل تو یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیک عمل کی نیت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور وہ ارادہ بھی پختہ ہونا چاہیے، کچا ارادہ نہ ہو۔ یعنی نیک عمل کرنا تو بات کی بات ہے، نیکی کا ارادہ کر لینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذریعہ ہے۔ ارادے سے مراد مثلا آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو رات کو جو ہے وہ انسان نیت کرے کہ آج میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، اس کے لیے الارم لگائے، اپنی رہائش میں جو قریب میں لوگ رہتے ہیں انہیں ذکر کرے کہ مجھے جگا دیا جائے، اگر میری آنکھ نہ کھلے تو آپ مجھے جگا دیں۔ انسان جو ہے وہ اس کا خوب اہتمام کرے۔ پھر اگر وہ نیک عمل انسان نہیں کر پاتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی نیکی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ کریم نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا ہے، برائیوں کو بھی لکھ دیا ہے، اور پھر ان کو واضح بھی فرمایا، ان کی وضاحت بھی کی ہے اور ان کو بیان بھی کیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، جو انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ اسے نہیں کر پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اسے اپنے پاس جو ہے وہ مکمل نیکی کی شکل میں جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن بس شرط یہ ہے کہ ارادہ کچا نہ ہو،
اور کچھ رکاوٹیں آ جائیں جن کی بنا پر انسان وہ کام نہیں کر سکا تو اللہ کریم اسے ضرور اجر عطا فرما دے. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نیت کر لیں، چاہے آپ نے نہیں بھی کرنا آپ تب بھی نیت کر لیں، اللہ کریم اجر دے دے گا. نہیں، ایسا نہیں. نیت کریں اس عمل کی جسے آپ نے کرنا ہے، اور کرنے کے لیے پوری جد و جہد بھی کریں اور جستجو بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اس کا مکمل اہتمام کریں. پھر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ انسان عمل نہیں کر سکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا اجر آپ کو عطا فرما دے. یعنی انسان نے وضو کیا، ارادہ کیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، میں رستے میں نماز پڑھ لوں گا، فلاں جگہ پہ مسجد آئے گی اور فلاں جگہ پہ میں رک جاؤں گا اور وہاں پہ اتر کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لوں گا. لیکن رستے میں گاڑی خراب ہو گئی، انسان لیٹ ہو گیا اور وہاں پہ وقت پہ نہ پہنچ سکا اور نماز جو ہے وہ گزر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی بنا پر اسے جماعت کا پورا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے. یہ نیت ہونی چاہیے، پختہ عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. اسی حدیث میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. لوگوں، جو آدمی نیکی کا سچا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک نیکی کا ارادہ کیا اور ایک نیکی عمل کی، اللہ کریم نے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی. صرف 10 ہی نہیں بلکہ اس کی عمل کی خوبصورتی کی بنا پر اور اس کی نیت کے حسن کی بنا پر اللہ کریم اس کو 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. 700 گنا بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ بڑھانا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بڑھا دیتے. نیکی ایک ہی ہے، ایک نیکی کا ارادہ کیا اور اس کا عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے کہیں زیادہ جب بڑھانا چاہے تو اس کو بڑھا دیتے. یہ نیک عمل ہے. اور اس کے الٹ برائی کا انسان ارادہ کرتا ہے اور پھر عین وقت پہ وہ رک جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رکنے کی بنا پر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے. ارادہ کیا برائی کا، لیکن برائی کرنے سے پہلے خیال آ گیا نہیں اچھا کام نہیں ہے، چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ارادہ کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لگتی. بلکہ اگر انسان رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برائی کی جگہ پر نیکی لکھ دیتے ہیں. اور اگر انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھتے ہیں. 10 برائیاں یا 700 گنا برائیاں یا کئی گنا بڑھا کر برائی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کر رکھی. پہلا عمل تو یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. نہ ہو سکے اللہ کریم اسے اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرما دے. دوسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوستوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا بھی اس سے اعلان جنگ ہے، وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا باغی ہے، وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. میرا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو سکتا ہے جو میرے دوستوں کے ساتھ، میرے ولیوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ. میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرنے والی شے وہ میرے فرائض ہیں. جتنی چیزیں میں نے اپنے بندے پہ فرض کر رکھی ہیں یہ سارے سب سے زیادہ خوبصورت عمل ہیں اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والے عمل ہیں. کوئی بھی عمل ان عملوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. فرضی چیزیں جو ہیں یہ سب سے خوبصورت عمل ہیں اور سب سے زیادہ بہترین عمل ہیں.
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہیں، معاملات ہیں، جو جو چیزیں انسان کے اوپر فرض ہیں، جب انسان ان کو ادا کرتا ہے جتنا اجر و ثواب ان کے اوپر ملتا ہے، دوسرے کسی عمل کے اوپر اتنا اجر و ثواب جو ہے انسان کو نہیں ملتا۔ فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میری نزدیکی اور میرا قرب فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کرتا ہے۔ کتنے ہی بندے ہیں جو نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے نیکیوں کے کام خوب کرتے ہیں، لیکن جب فرائض کی باری آتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نوافل فرائض کے مقابلے میں انسان کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اصل فائدہ دینے والی چیز انسان کے فرائض ہیں، انہی میں سے نماز ہے۔ نماز جو مسلمان کے اوپر دن اور رات میں 5 مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے، پڑھتا تو 5 ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب جو ہے وہ 50 کا دیتا ہے، جس سے انسان کبھی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر رکھی گئی۔ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، ہمیں تو نماز لمبی ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال ہمیں جب پریشانی ہوتی ہے تو اذان دیا کرو، تکبیر کہا کرو، ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون عطا فرما دیتے۔ لوگوں یہ انسان کی زمین پہ رہتے ہوئے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی آسمانوں پہ جا کر۔ ہر بندہ آسمانوں پہ نہیں جا سکتا ہے، اللہ کریم نے اپنے ساتھ ملاقات کا بہترین ذریعہ انسان کو دنیا میں نماز پڑھنے کا کرا۔ نماز وما ادراک ما الصلاۃ، نماز کیا ہے آپ کو کیا معلوم؟ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہی دین کا بنیادی ستون ہے، بنیادی رکن ہے، اسی کے اوپر ہمارے اسلام کی اور ہمارے دین کی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 گنا جو ہے وہ درجوں کا جو ہے وہ فرق ہے۔ انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ کرتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو میں جا کر آگ لگا کر جلا ڈالوں جو لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بغیر عذر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما مع التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، جو انسان 40 دن کی نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 اعلان دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس کو جو ہے وہ برات دے دی جاتی ہے کہ یہ بندہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، اور اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے۔ صرف 40 دن نماز پڑھنی ہے اپنے وقت پہ، اس کو تکبیر اولا کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر لیجئے۔ کئی تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 20 برس ہو گئے ہیں ما اذن مؤذن الا وکنت فی المسجد، مؤذن نے جب اللہ اکبر شروع کیا مجھے 20 برس ہو گئے ہیں کسی بھی نماز کی اس نے اذان شروع کی اور میں مسجد سے باہر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں 20 برس 5 وقت کی نمازوں میں مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتا تھا، اور اذان سننے کے بعد جو ہے وہیں پہ نفل اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتا۔ 40 دن کی نمازیں 20 سال۔ اور ایک امام اعمش رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ تقریباً 70 برس کی عمر تک ان کی تکبیر اولا جو ہے وہ کبھی فوت نہیں ہوئی۔
ہم سے 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھی نہیں جاتی. انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی شروع بھی کر لیتا ہے تو 2-3 دن 4 دن 5 دن کے بعد اس کی بس ہو جاتی، پھر کبھی شروع کر لے تو پھر 10 دن کے بعد جو ہے وہ بس ہو جاتی. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز ہے کیا چیز ہے. یہ میرے رب کا حکم ہے جس کے ہم غلام ہیں، جس نے ہمیں ایک ایک عضو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور جسم کا ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے کہ دنیا جہان کی دولتیں خرچ کر کے وہ عضو دنیا سے حاصل نہیں ہوتا. یہ زبان ہی لے لیجئے، یہ کتنی قیمتی ہے، کون سی فیکٹری سے ملتی ہے، کون سے کارخانے سے ملتی ہے، کون سا سائنسدان ہے جس نے زبان کو ایجاد کیا اور زبان بنا کر دیتا ہو اور گونگے بندے کو زبان لگا کر دیتا تھا، جاؤ جا کر بولو، ساری زندگی جو ہے وہ عیش کرو. یہ کہاں سے ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے؟ یہ ذرا پوچھئے، گونگے سے کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا سکتا ہے یہ کہاں سے ملتی ہے. ہم ساری زندگی اگر سجدے میں پڑے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا جو ہے وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو 5 وقت کی نماز یہ نہیں پڑھی جا سکتی. یہ بہت بڑی نیکی ہے. عامل الصالحات، نیک عمل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے اور پاؤں سوج جاتے، اور مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر لمبی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا یہ تو میرے اللہ کا شکریہ ہے. کیا جس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں مجھے اس کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ نماز پڑھنا اللہ کا شکریہ ہے. اس نے جو ہمارے اوپر احسانات کر رکھے ہیں، ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن چلو نہ صحیح کچھ تو کیجیے، اس نماز کی حفاظت کیجیے، اور بالخصوص جماعت کے ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کتبت لہ قیام نصف لیلہ، جو بندہ عشاء کی نماز رات کو جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آدھی رات تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا. ومن صلی الفجر فی جماعہ کتبت لہ قیام لیلہ، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات تہجد کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیتے. گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور 2 ٹھنڈی نمازیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، اس میں عموماً لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، لوگوں جو 2 نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے یقیناً وہ باقی نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا. 2 نمازوں کی حفاظت کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے. 2 نمازوں سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز. گویا کہ نماز بہت بڑا عمل ہے اگر کوئی سمجھے، اگر نہ سمجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. نماز کی حفاظت انسان کے لیے اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. گویا کہ جس طرح جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے اسلام اور ایمان کے لیے نماز کی ضرورت. ایمان سے نماز کو نکال دیا جائے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ خالی اور کھوکھلا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. فرضی نماز کے بعد 2 عمل، تیسرا عمل نفلی عبادت کا بھی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کرے. یہ بھی بہت افضل عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ مسلسل نفلوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. اتنے زیادہ نفل پڑھتا ہے، اتنے زیادہ نفل پڑھتا ہے اور نفلی عبادت کرتا ہے، میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میرا دوست بن جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے پاؤں سے وہی کام کرتا ہے جس کی میں اجازت دیتا ہوں. جس کی میں اجازت نہیں دیتا وہ کام کبھی بھی نہیں کرتا. یہ نفلی عبادت کرنے کا فائدہ ہے.
جو آدمی نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل توفیق دے دیتے ہیں، اسے خیر کی توفیق ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ بالخصوص فجر کے بعد انسان بیٹھ کر ذکر کرے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، اشراق کی 2 رکعتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر بیٹھ کر ذکر کیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، آپ نے فرمایا کتبت لہو حجۃ و عمرۃ تامہ تامہ تامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا جو ہے وہ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ 2 نفل فجر کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ کے وہیں پہ بیٹھ کر ذکر کر کے 2 نفل پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حج اور مکمل عمرے کا جو ہے وہ ثواب لکھتے۔ اتنا بڑا عمل نہ صحیح روزانہ، چھٹی کے دن انسان کر لے، جمعہ کے دن ہے، اتوار کا دن ہے یا کوئی اور چھٹی کا دن ہے، اس دن بیٹھ جائے کہ چلو آج فارغ ہوں، سونا ہے تو تھوڑی دیر بعد میں سو لیں گے، آج میں یہ عمل جو ہے وہ پورا کر لیتا۔ اور بالخصوص نمازوں کے بعد کے نوافل، سنت مؤکدہ جنہیں کہا جاتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ 12 نفل پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنا کر دیتے۔ ظہر کی 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں، آپ نے فرمایا جو بندہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد اس کے اوپر حفاظت کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام قرار دے دیتا۔ جہنم کی آگ اس کے لیے حرام قرار دے دی جاتی ہے، وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو۔ صرف 4 رکعت، 5 منٹ پہلے لگا لے، 5 منٹ پہلے لگا لے۔ جنت میں جانا مشکل ہے لیکن 5 اور 10 منٹ نکالنا مشکل کام ہے، جنت میں جانا تو مشکل نہیں۔ 10 منٹ کہاں ہیں؟ فلم کے لیے 4 گھنٹے لگا دیے جائے، میچ کے لیے سارا دن لگا دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈرامے کے لیے، فنکشن کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے جتنا مرضی وقت نکال دے، لیکن 10 منٹ جو ہے وہ 4 اور 8 سنتوں کے لیے نکالنا جو ہے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز، آپ نے فرمایا لوگو علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگو نفلی نماز اور رات کو نماز پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادات میں سے ہے۔ پہلے نیک لوگ کبھی بھی رات کی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، نیک لوگ رات کی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ لوگوں یہ رات کی نماز نیک لوگوں کی عادت ہے، اور یہ القربۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جو ہے یہ تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ومنہاۃ عن الاثم، اور یہ رات کی نماز انسان کو گناہوں سے روکنے والی، ومکفرۃ للسیئات، اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والی ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا لوگوں یہ رات کی نماز انسان کی بیماری کو دور کر دینے والی، جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیتی۔ پڑھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، رات کے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر ندا لگاتے ہیں، اے میرے بندے مانگ تو صحیح، مجھ سے کچھ چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو جھولی کھول کے تو دیکھ صحیح، میں تیری جھولی بھر نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا، تو مجھ سے بخشش طلب کر، مجھ سے کھانا طلب کر، مجھ سے لباس طلب کر، مجھ سے رزق طلب کر، میں سب کچھ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس وقت تو انسان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، اس وقت تو انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ یہ سردی کا موسم گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، سیزن ہے، جیسے تجارت کے لیے تجارت کا سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے نیکیوں کا بہترین سیزن۔ لمبی راتیں ہیں، چھوٹے دن ہیں، ٹھنڈے دن ہیں، انسان راتوں کو سکون کے ساتھ رات کے آخری وقت میں اٹھ کر 2-4 رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ آج کل اگرچہ 8 بجے نماز ہو گئی، 8:15 بجے ہو گئی، پھر بھی 9 بجے انسان سکون سے فارغ ہو جاتا ہے۔ 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک اپنے معمولات بھی ختم کر لے، 10 بجے سو جائے تو صبح 5 بجے تک جو ہے وہ 6 گھنٹے بلکہ 7 گھنٹے نیند پوری کرنے کے لیے اس کو مل جاتی، اور 6 گھنٹے ڈاکٹر بولتے ہیں نیند بہترین نیند ہے۔ 7 گھنٹے سو جائیے،
5 بجے سے لے کر 5:30 تک آدھا گھنٹہ پھر بھی مل جاتا ہے. 15 منٹ انسان وضو کر لے اور 15 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعتیں پڑھ لے، پھر دیکھے اس کا دن جو ہے وہ کیسا خوبصورت گزرتا ہے، اس کے اعمال کیسے خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر تربیت کر کے تو دیکھے، پریکٹس کر کے تو دیکھے، اس کے اوپر حفاظت کرے. یہ بہترین سیزن ہے، گرمیوں میں چھوٹی راتیں ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی. اب تو بہترین نیند پوری ہوتی ہے، لیکن انسان کے پاس کہاں وقت ہے کہ رات کو اٹھ کر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے. یہ وہی ہے 2 رکعتیں جس کو آپ نے کہا تھا اے عائشہ یہ تو میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میرے اوپر اتنے احسانات جو ہے وہ کر رکھے. تو یہ تیسرا عمل ہے، انسان نفلی عبادت بھی خوب کرے، اور نفلی عبادتوں میں خاص طور پہ یہ نماز کے نوافل جو ہیں اور رات کی عبادت جو ہے وہ اس کا شدت کے ساتھ اہتمام کرے. وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. میں ایک اور بات ذکر کر کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی ایک بات میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام باتیں جو ہے وہ آج یہ 2 چیزیں میں نے عبادات میں سے ذکر کی، اور نماز کا صرف ذکر کیا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر نہیں کیا. وہ بھی نیک اعمال ہیں اور ان کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں اور ان کی اہمیت ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ ذکر کریں گے. تیسرے یا چوتھے اور آخری نمبر پر جیسے حقوق اللہ کا تعلق ہے کہ وہ واجبات میں سے ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا تعلق، بندوں کے حقوق، ان کی ادائیگی سب سے خوبصورت عمل ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اہمیت والا. بہت سے لوگ حقوق اللہ کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کا کوئی اہتمام نہیں. حج کرنے کے لیے اگرچہ آج کل بند ہے لیکن پچھلے سالوں میں ہر سال چلے جاتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے ہر رمضان میں چلے جاتے تھے، لیکن بندوں کے حقوق وہ انسان جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے حقوق جو ہے اس کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑے کھلے دل سے معاف کر دینے والا ہے. لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوں. اور بندوں کے حقوق میں سے بھی اگر میں سب کے ذکر کروں تو اس کے لیے کئی جملے درکار ہیں. ان میں سے بھی صرف آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آپ کو معلوم ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نامہ اعمال میزان ترازو کل جس کا بھاری ہو گیا وہ عیش پسند زندگی میں ہوگا، مزے کی زندگی میں ہوگا. جس کا ترازو ہلکا پڑ گیا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ حاویہ ہے اور وہ جہنم ہے. وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جو ہے وہ جھلسا دینے والی جو ہے وہ آگ. جس کے نامہ اعمال ہلکے پڑ گئے وہ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. نامہ اعمال کس چیز سے بھاری ہوتے ہیں؟ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. لوگوں ترازو میں سب سے بھاری چیز انسان کا اچھا اخلاق. ترازو میں سب سے بھاری چیز، میزان کو بھاری کر دینے والا عمل انسان کا اچھا اخلاق. اور اچھے اخلاق کا کون مستحق ہے؟ جانور، حیوانات، کافر، غیر مسلم، کون مستحق ہے؟ سب سے زیادہ انسان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ حسن اخلاق کے وہ مستحق. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضروریات پورا کرو، ان کے حقوق اور ان کے واجبات جو ہے وہ ادا کرو. اولاد کے حقوق ادا کرو، اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ، ماں اولاد کے ساتھ اور اولاد اپنی ماں کے ساتھ. یہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے جو ہے وہ مستحق ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. باہر معاشرے کے لیے جتنا مرضی بہترین ہو، اگر انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہترین نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بھی بہترین نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شققت للرحم اسما من اسمی
لوگو انا الرحمن وانا الرحیم، میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں۔ میں نے رشتہ داری کے لیے لفظ جو ہے اپنے نام کو کاٹ کر اس میں سے نکالا۔ رحم رشتہ داری کو بولا جاتا ہے، رحم رشتہ داری کو بولتے ہیں۔ کہا یہ رحم کا لفظ جو ہے، قرابت داری کا جو لفظ ہے، میں نے رحمان سے نکالا، میں نے رحیم سے نکالا ہے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ یاد رکھو، جس نے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کی، میں بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اسے جوڑ دوں گا، اور جس نے میری رحم سے رحمان سے نکلا ہوا قرابت کا جو لفظ ہے، جس نے قرابت داری کو توڑنے کی کوشش کی، وہ یاد رکھ لے میں اسے بھی توڑ دوں، میں اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دوں گا اور اسے اپنی برکتوں سے دور کر دوں گا، اپنی نوازشوں سے جو ہے وہ دور کر دوں۔ لا يدخل الجنت قاطع، والدین سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنے والا، بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، وہ یاد رکھ لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر جوڑتا ہے، ومن احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه، جو انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دے، اس کے رزق میں برکت فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے، رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ مستہ بن اساسہ ان کے رشتہ دار ہیں، غریب آدمی تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کھانا پینا ان کو رہائش وغیرہ دیتے تھے۔ جس وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا دیا، الزام لگانے والوں میں وہ بھی شریک ہو گئے، برات نازل ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا، سزا بھی مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم آج کے بعد مستہ بن اساسہ کو کسی قسم کا تعاون میں نہیں دوں۔ حق رکھتے تھے، ان کی بیٹی کے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا، امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب آپ کی بیوی، ان کے اوپر الزام لگایا تھا۔ ایسے بندے کے ساتھ قطع تعلقی تو حق بنتا ہے، لازمن کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطع تعلقی پسند نہیں ہے۔ کہا جن کا مقام اونچا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ قسمیں نہیں اٹھاتے کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں، ایسے لوگوں کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ اور نیکی کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں کے اوپر اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ابو بکر نہ قسمیں اٹھاؤ، تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے؟ اگر یہ تم چاہتے ہو اللہ تجھے معاف کر دے، جاؤ تم بھی اس کو معاف کر دو۔ اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کو اللہ نے حکم دیا، ابو بکر اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کو نفقہ دو، اس کو خرچہ دو، جو بھی اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو کرو۔ یہ رشتہ داری کو جوڑ، یہ میرا اور آپ کا حکم نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے۔ طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے معاملہ جو ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کسی کی جانب سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پر برداشت کر لے، تھوڑا سا برداشت کر کے معاملہ سیدھا کر، معاملہ سیدھا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی، مال میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں جنت میں درجے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، گویا کہ اس نے شریعت کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ بہت زیادہ معاملہ گڑبڑ ہو، شریعت اجازت بھی دیتی ہے، اگر کوئی معاملہ رشتہ داری میں بہت دور حدوں کو پھلانگ گیا ہے تو شریعت کہتی ہے انسان توڑ لے، لیکن جب ایسا معاملہ نہیں ہے، تھوڑی بہت بات ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے کون فرشتہ ہے؟ میں غلطی نہیں کرتا، یہ آپ نہیں کرتے، کون نہیں کرتا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری زندگی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، یا بلکہ کہے کہ میں نے ہزاروں غلطیاں نہیں کی؟ ہر روز ہوتی ہے، لیکن انسان بہترین وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے فوراً واپس آ جاتا، اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، بندے سے بھی معافی مانگ، اور بندوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ عمل بھی بڑا خوبصورت عمل ہے، اس کو بھی اپنے نیک اعمال میں جو ہے وہ شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے،
ان لوگوں کی صف میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔